سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یہ امن کو خطے میں سبوتاش کر رہا ہے۔ ٹیررسٹ فیس آف انڈیا کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایکسپوز کیا، اور پھر آگے چل کے آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے یہ جو کل کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بے مثال قیادت کو سلام پیش کیا گیا ہے۔ یہ ٹرسٹ ہے، یہ کانفیڈنس ہے، یہ کس طریقے سے پیغام پہنچایا گیا ہے دشمن کو، ان تمام تر بیٹس پہ بات کرتے ہیں۔ انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ السلام علیکم چوہان صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہم نے پریس کانفرنس سنی، تمام شواہد انہوں نے رکھے، فتنۃ الہندوستان کا بتایا کہ خطے میں یہ امن کو سبوتاش کر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس تمام تر سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ایگزیکٹ ڈائگنوز کیا کہ یہ جو بی ایل اے کا اور ٹی ٹی پی کا ایشو ہے یہ 100% فتنۃ الہندوستان ہے، بالکل اور پہلی دفعہ کھلا کے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اب مسلسل اس کا تذکرہ ہوگا پاکستان کی پالیٹکس میں بھی، پاکستان کے میڈیا میں بھی، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، پاکستان کے آفیشیل اسپوکس پرسن کی طرف سے، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فتنۃ الہندوستان ہے۔ اب فتنۃ الہندوستان کیا ہے؟ آپ پچھلے 20 سال کے انڈین حکومت کے جتنے سرکاری اہلکار ہیں، جتنے غیر سرکاری اہلکار ہیں، آفیشیل ہیں، ان کا میڈیا، ان کی بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری، ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کی ویب سیریز، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر روز اور ہر دوسری ویب سیریز، ہر دوسری فلم، ہر دوسرے ڈرامے، اور ہر روز ان کے ڈیسنٹ میڈیا سے لے کے انڈیسنٹ میڈیا تک ہر ایک میں بیٹھ کے ان کے لوگ دعوے سے کہتے ہیں کہ بلوچستان کی آزادی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، بالکل اس کی ٹی ٹی پی کی جناب کے پی کے کی آزادی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں جناب چاہیے کہ ہم ہندوستان کے اندر بلوچستان کا سفارت خانہ قائم کریں، بلوچستان کے، اور انہوں نے قائم بھی کر دیا ہے، انہوں نے پورا ڈیسک قائم کر دیا ہے۔ یہ اوپنلی مانتے ہیں کہ بلوچستان کی علیحدگی کے لیے ہندوستان کی حکومت کھلا کے کام کر رہی ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کی پاداش میں پاکستان کے اندر غریب عوام، جو آج آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، اسپیشلی پچھلے 2.5 سال کے ایونٹس، کہ کس کس جگہ پہ غریب معصوم ریڑی والا، چھابڑی والا، ہاربر، بچے، خواتین، اور جناب ان کو چن چن کے نشانہ بنایا گیا، ان میں سے آدھے سے زیادہ بلوچی خود ہے۔ تو یہ سارے کا سارا فتنۃ الہندوستان ہے، ایگزیکٹ نام دیا ہے، بالکل ٹھیک نام دیا ہے۔ اور اب اس فتنۃ الہندوستان کی سرکوبی کے لیے اب جو کچھ ہوگا، انڈیا کے ساتھ جو ہوا پاکستان کی طرف سے 6 اور 7 کی رات، اور 9 اور 10 کی رات، اب جو فتنۃ الہندوستان کے ساتھ کے پی کے اور خصوصاً بلوچستان کے اندر ہوگا، اب یہ ساری دنیا دیکھے گی، اور اس کے اوپر کوئی نام نہاد حقوق انسانی کی تنظیمیں، کوئی نام نہاد آزادی اظہار رائے کے ٹھیکیدار، کوئی پاکستان کے اندر فضول کے، جسے کہتے ہیں نا میڈیا اور سیاست کے اندر عالمی طاقتوں کے پپٹس کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان خبیثوں کو بچانے کے لیے، اب کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، اور اب وہ حساب کتاب ہوگا جو احتساب کا کدو کٹے گا سب میں بٹے گا، اور ایسا بٹے گا نا کہ ان کی چیخیں جناب، جیسا مودی کی اور انڈین میڈیا کی اور انڈین را کی چیخیں پچھلے 20 دن سے آسمان تک ہے نا، ان کی آسمان سے بھی اوپر جناب مریخ تک ان بی ایل اے کے جناب ان حرام زادوں کی جائیں گی، کہ جنہوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، اور ان کے پیچھے وہ خبیث دشمن ہے، اور تمہارے اندر جرت نہیں ہے اگر پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی فضائیہ کا، پاکستان کی جناب بحریہ کا مقابلہ کرنے کا، تم ہمارے بچوں کو نشانہ بناتے ہو، مطلب بے شرمی کی انتہا ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کا انتم سنسکار انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہوگا، ان کی اپنی لینگویج میں ان کا سنسکار جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اچھا چوہان صاحب، یہ کور کمانڈر کانفرنس سے جو اعلامیہ آیا، پہلی بار ایسا ہوا کہ بے مثال قیادت کو سلام پیش کیا گیا، یہ ٹرسٹ ہے، یہ کانفیڈنس ہے جو شو کرتا ہے موجودہ قیادت پر، اور یہ خود میں بہت بڑی ایک مثال بھی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں, اور آسمان پہ بیٹھنے والا جو رب ذوالجلال ہے وہ نیتوں کی بنیاد پہ جناب وہ عزت اور ذلت دیتا ہے. کیا وہ وقت تھا آج سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے یہی 2 بندے تھے جو تیسرے بندے کو جناب وہ اس کی جناب بیٹن دے رہے ہیں فیلڈ مارشل کی. ان 2 بندوں کے حوالے سے جناب جو بندہ اندر ہے, ٹھیک ہے جی, امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز, اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا جنرل باجوہ کو کہ مجھے یہ سارے کے سارے لوگ جیلوں میں چاہیے. زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب, مریم نواز صاحبہ, آپ کی جناب مولانا فضل الرحمان, MKM کی ساری لیڈرشپ, انہوں نے کہا یہ میری خواہش ہے کہ ان ساروں کو جیلوں میں ڈالو. تو جنرل باجوہ صاحب نے جواب دیا تھا, بھاجن میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں, میں IG پنجاب نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ مذاق میں نہیں, میں نے آپ کو بتایا یہ حقیقت ہے. پھر دوسری طرف یہی وہ جنرل عاصم منیر تھے کہ جن کو ISI کا چیف بننے کے بعد جس انسلٹڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اتارا گیا اتوار کے دن, اور جنرل باجوہ منع کرتے رہے جناب آرمی چیف کی حیثیت سے وزیر اعظم کو کہ یار یہ ایک آنریبل شخص ہے, ایک آنریبل عہدے پہ ہیں, ان کو عزت احترام کے ساتھ آپ فارغ کریں. لیکن انہوں نے انتہائی اپنی طرف سے جناب تیسرے طریقے سے جناب ان کو فارغ کیا. اور فارغ کیوں کیا کہ جناب یہ ISI چیف کی حیثیت سے ان کی بیوی کے اور ان کی بہنوں کے اور ان کے اپنے وزیر اعظم ہاؤس کے چھتری تلے اور منجی تلے جو کرپشن کی اور بد اخلاقی کی اعلیٰ اور ارفع مثالیں قائم ہو رہی تھیں, اس کے اوپر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں چیف سپائی ہوں پاکستان کا آفیشل, میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو انٹیمیٹ کروں کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی جناب ڈیزگریشن اور آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کی چھتری تلے کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس کی پاداش میں ان کو فارغ کیا. اللہ کی قدرت دیکھیں, وہ تینوں کے تینوں کھڑے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے سوال پوچھا کہ کور کمانڈر میٹنگ کے اندر پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل رجیم کے حوالے سے اپریسیشن کی گئی کہ یہ بالکل ٹھیک انداز سے پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک آئیڈیل ماحول ہے, اور اس ماحول کا اثر ہے. مجھے ڈنمارک سے, ہالینڈ سے, کینیڈا سے کئی لوگوں کی فیڈ بیک آئی کہ پچھلے 10 دن سے جب سے پاکستان جنگ جیتا ہے, پاکستان کا سٹیٹس اور پاکستان کی عوام کی عزت اور وقار کا سٹیٹس زمین کی گہرائیوں سے نکل کے آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا. یہ حقیقت ہے. پورے یورپ کے اندر جن پاکستانیوں کو منہ نہیں لگاتے تھے جنا وہاں کے ملک والے, اب وہ جس انداز سے بیہیو کر رہے ہیں. پھر امت مسلمہ کے ممالک 55 سے لے کے کوئی 60 کے قریب وہ جس انداز سے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو امید کی نظروں سے اور عزت اور وقار کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, کس کی وجہ سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھ یہی آصف علی زرداری صاحب اور یہی شہباز شریف صاحب. تو یہ اللہ پاک کے کام ہے, وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. ٹھیک ہے. اچھا مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دیں تو لاسٹ ہم نے پوڈ کاسٹ میں کچھ باتیں کی تھی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کی پرسنالٹی کیسی ہے, ان کی سیاست کیسی ہے, سارا ہم نے اس کو بڑا اچھا کمپیئر کیا آپ نے, اور سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا. پسند کرنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی جو تعریفیں ہیں ان کے بعد ان میں کھلبلی سی بھی مچ گئی. تو یہ کھلبلی کن حلقوں میں اور کیوں ہے؟ اریج میں آپ کو کیا بتاؤں, پرسوں سے سوشل میڈیا پہ بھوچال برپا ہوا ہے کہ یہ کیا کر دیا فیاض الحسن چوہان نے نون لیگ کے کیمپس میں اور PTI کے کیمپ دونوں میں. اچھا. اور پورے انٹرنیشنل لیول پہ جہاں جہاں پاکستانی اوورسیز ہے, آپ کی سوچ سے باہر ہے. سوشل میڈیا کے اوپر انسٹا پہ, ٹک ٹاک پہ, ایکس پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ گروپس پہ ایک انت مچی ہوئی ہے پسندیدگی اور ناپسندیدگی دونوں طرف کا. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں آپ کو دوبارہ لوگوں نے میرے پر ٹانٹ کی ہے. ابھی بھی مجھے ایک فون آ رہا ہے شو کے درمیان بھی جو ہے نا, ایک کوئی بندہ ہے جو ہے نا ایبٹ آباد کا, کوئی اپنے جو ہے نا ریمارکس دینے کے لیے. دیکھو میں نے کہا کہ اب میں نے وہ پٹی اتار دی ہے. 17 سال میں نے وہ جس پارٹی میں تھے کہ جہاں پر حق بات کہو تو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, جیسے مجھے منسٹریوں سے یہ فارغ کرتے رہے. میں انڈیا کے خلاف ڈٹا, اپنے ملک کی خاطر مجھے منسٹری سے فارغ کر دیا کہ ہم نے انڈیا سے جنگ نہیں لڑنی. مجھے اسی امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے اپنے سامنے بلا کے اب میں نے وہ پٹی اتار دی. اب میں بینگ اے ہیومن, بینگ اے مسلم, ٹھیک ہے جی, اینڈ بینگ اے پولیٹیشین اینڈ بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ, مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں میں اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہوں. ایک تو مریم نواز صاحبہ
6 کے 6 انتظامی یونٹ میں سب سے بہترین کام کر رہی ہیں. مجھے پتا ہے میں نے 7 وزارتی جناب عہدے ایکسرسائز کیے ہیں, مجھے پتا ہے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیا کیا پری ریکویزٹس ہوتے ہیں, کیا کیا یارڈ سٹکس ہوتی ہیں کسی کی پرفارمنس کو جج کرنے کے. میں نے اس اینگل میں کہا کہ 6 کے 6 سربراہان ریاست و صوبہ, ان میں سب سے بہترین مریم نواز صاحبہ بہترین جا رہی ہیں. پہلی چیز میں نے بالکل اپنے ہوش و حواس میں. دوسرا جو میں نے نواز شریف صاحب کی تعریف کی, ایسے ایسے عقل کے اندھے اور الو کے پٹھے جرا وہ ٹکرتے ہیں نا بازوا, او جی کہاں پہ بانی تحریک انصاف اور کہاں پہ نواز شریف, آکسفورڈ کا پڑھا ہوا اور جناب لاہور کا پڑھا ہوا نواز شریف اور فلاں شریف. اور میں نے ان کو 2-3 کو جواب دیا. میں نے کہا بات سنو, میں نے جس اینگل میں کہا میں دوبارہ اس پروگرام کے اندر دوہرا دیتا ہوں. تم کہتے ہو آکسفورڈ کو پڑھا ہوا, تو آج تسلی سے سن لو. جیسا میں نے ورلڈ کپ کا کٹا چھٹا کھولا تھا نا, واحد میں پہلا بندہ ہوں اور آخری جس نے 1992 کے ورلڈ کپ کا سارا کٹا چھٹا کھول دیا تھا کہ یہ جو کریڈٹ لے کے پھرتا ہے نا کہ بانی تحریک انصاف کی وجہ سے ورلڈ کپ جیتا. آج یہ کٹا چھٹا بھی سن لیں, سنا دیں. سر آکسفورڈ کے اندر داخلہ لیا سپورٹس کے کوٹے پہ. اچھا, میرٹ پہ نہیں. اچھا, سپورٹس کے کوٹے پہ, ٹھیک ہو گیا, جسے کہتے ہیں بدو کوٹا. چلو میں لفظ تھوڑا سا اچھا چوز کر لیتا ہوں. اچھا جی, تیسرے درجے کے جناب کوٹے سے آپ نے داخلہ لے لیا, آپ کی ڈگری ہے 3rd کلاس کی. اور اوتھ بتا رہا ہوں, میں نے اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, جو میرے گھر میں ایجوکیشن کا ماحول تھا, میں نے میٹرک تک ہمیشہ کلاس میں 1st اور 2nd پوزیشن لی ہے. سپتمبر ٹیسٹ, دسمبر ٹیسٹ, اینول. میں نے ایف اے راولپنڈی بورڈ ٹاپ کیا تھا میتھس اکنامکس گروپ میں. میں نے بی ایس سی جناب ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر جیل کاٹ کے آیا تھا میتھس اکنامکس میں, تو میں نے فرسٹ ڈیو لی تھی. میں ایک اللہ پاک کے کرم سے پڑھے لکھے گھرانے سے میرا تعلق ہے, خود ڈبل پوسٹ گریجویٹ ہوں کمپیوٹر سائنس اور اکنامکس میں. مجھے پتا ہے ایجوکیشن کیا چیز ہوتی ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے, اس کی پوزیشن لینے کے کرائٹیریاز کیا ہوتے ہیں. تو ہم نے 3rd ڈویژن میں جناب پاس کی, آکسفورڈ کی جناب وہ ڈگری لی. اس 3rd ڈویژن کی سپورٹس کے کوٹے کی ڈگری کا عالم یہ ہے, میں آپ کو 75 قسم کی اس کی چولیں سلا سکتا ہوں جو اس نے جناب 3.5 سال کی وزارت عظمیٰ میں ماری ہوئی ہیں. جرمنی کی اور جاپان کی سرحدیں ملا کے قیامت کو جناب روزے قیامت کو روزے قیادت کہہ کے, خاتم النبیین کو نعوذ باللہ معاذ اللہ خاتم النبلیون کہہ کے, روحانیت کو اریانیت کہہ کے, سال کے 12 موسم کہہ کے, 1,44,000 پیغمبر کہہ کے, 1992 اور 1996 کے درمیان 7 سال ہوتے ہیں وہ کہہ کے 7500 چولے ہیں. یہ ہوتی ہے 3rd ڈویژن جس نے سپورٹس کوٹے میں ڈگری لی ہوتی ہے. آپ ہمیں بتاتے ہو. دوسری طرف میں نے نواز شریف صاحب کی ایجوکیشن کے حوالے سے بات نہیں کی, میں آج دوبارہ دوہرا دوں. ہاں, سیاست پہ ہم نے بات کی تھی. میرے والد صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے, مرتے دم تک نواز شریف صاحب کے سپورٹر تھے, میری اکثر ان سے بحث رہتی تھی. نواز شریف صاحب کی میں آج ایک اور تعریف بتا دوں. اپنے بیٹے حسین نواز کو قرآن پاک کی قرأت سکھائی. یار میں نے آج پتہ نہیں 3 جمعے چھوڑ کے آج میں نے جمعہ پڑھا ہوا. میں عبادت میں اخلاقیات میں قطعاً دعویٰ نہیں کرتا, میں انتہائی گناہگار شخص ہوں, لیکن جو چیزیں ہمیں مشرقی معاشرے اور ایک مسلمان معاشرے میں سکھائی جاتی ہیں, میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے نواز شریف واقعتاً جناب بانی تحریک انصاف اس کی جوتیوں کی خاک کے برابر نظر آتا ہے. کیوں؟ نواز شریف نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی قرأت سنائی. وہ قرأت کرتا ہے یار, روح خوش ہو جاتی ہے. نواز شریف صاحب نے جناب اپنے پوتے کو قرآن پاک کا حافظ بنایا جناب, اور اس کو قرآن پاک کی قرأت سکھائی. نواز شریف صاحب کے والد میاں محمد شریف صاحب ایک انتہائی شریف النفس رکھ رکھاؤ والے وہ کاروباری شخصیت, وزادار انسان تھے کہ جنہوں نے محنت کر کے اپنا نام ایک جناب نام اور مقام بنایا. اور بیٹے انہی کی لیگیسی لے کے اگر آپ کمپیریزن کریں گے نا اس بانی تحریک انصاف کے والد صاحب کی, میں ایسی باتیں جانتا ہوں خدا کی قسم, یہ ربڑ کی بال کی طرح اچھلتے پھریں گے جنا یہ سارے یوتھیے بھی اور مودیے بھی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو میری ان سے گزارش ہے آپ کمپیریزن نہ کریں. میں اکرام اللہ خان نیازی صاحب کی پوری ہسٹری لے آیا نا کہ ان کے کرتوت کیا تھے, وہ کیوں کرپشن میں نکالے گئے, ان کے شب و روز کیا تھے, تو پھر آپ واقعی مان جائیں گے کہ ہاں یار نواز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہے اور فیاض الحسن چوہان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں. اخلاق, کردار, جی جان, رکھ رکھاؤ,
ملنا جلنا اور برتاؤ ہر لحاظ سے بانی تحریک انصاف نواز شریف صاحب کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب، یہ ہم نے تھوڑا سا پولیگرافک ٹیسٹ پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال آپ سے میں نے کرنا ہے. انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ اگر بجٹ سے پہلے ہمارے 5 سے 6 لوگوں کو بانی تحریک انصاف سے نہ ملایا گیا تو ہم حکومت سے IMF کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ تعاون نہیں کریں گے. تو یہ کیسی خواہش ہے، یہ کیسی فرمائش ہے، یہ بھی بتائیں. اور یہ بانی کی رہائی چاہتے ہیں یا پھر یہ شرائط در شرائط سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ اب دوبارہ سن لیں، اس 3rd ڈویژن پاس جو نا اسپورٹس کوٹے کے آکسفورڈ کے پاس آؤٹ ہوئے گریجویٹ کی، کل اس نے علی امین گنڈا پور کو کہا کہ خبردار بجٹ نہیں پاس ہونے دینا جناب KPK کا میری اجازت کے بغیر. فائنینس کے کچھ لوگوں سنو تسلی سے سن لو. میں رہا ہوں، میں 2 دفعہ MP رہا ہوں، میں 10 سال جناب MP رہا ہوں، میں 7 میں نے منسٹری ایکسرسائز کی ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ ابھی الو کے چرخے تیری حکومت ہے، اگر بجٹ پاس نہ ہوا حکومت گر جاتی ہے. دوبارہ سن لو عریج، اگر بجٹ پاس نہ ہو، فنانس بل پاس نہ ہو، وہ حکومت گر جاتی ہے، اس کے اوپر عدم اعتماد ہو جاتا ہے، وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتی. اس بے عقلے کو یہ نہیں پتا کہ تو اس کو جو تھریٹ لگا رہا ہے اپنی آزادی کے لیے، اپنی رہائی کے لیے، اتنا مرے جا رہے ہو NRO کے لیے اور اپنی رہائی کے لیے، تو کہتا ہے کہ یار بجٹ نہ پاس ہونے دو تو تمہاری تو حکومت چلی جائے گی. یہ اب کل جا کے اس کو برسٹر گوہر یا کوئی علی ظفر جا کے سمجھائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ مارنے لگا ہوا، یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ تو ان کا لیول ہے اور یہ ان کا کیلیبر ہے. باقی کیا کیا نہیں کر لیا. ملک توڑنے کی سازش، ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی سازش، IMF کو جناب قرضہ نہ دینے کی سازش، ورلڈ بینک کو قرضہ نہ دینے کی سازش، امریکہ، یورپ، برطانیہ میں پاک فوج کے سربراہ اور اپنے جناب حکمرانوں کے ٹرکوں کے اوپر نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ پاک ان کو غارت کرے، ان کے جناب تصویریں لگا کے مضحکہ خیز قسم کی اور 3rd کلاس قسم کی ان کی جناب کریکٹر اسیسینیشن. کیا کیا چیز نہیں کر لی. چائنا کا صدر آ رہا ہے، وزیر اعظم آ رہا ہے، بیلاروس کا آ رہا ہے، ٹرکی کا آ رہا ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، 7500 وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ جس میں پاکستان کی ڈگنیٹی اور وقار بلند ہونا ہے، اس کے رستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں. ہر چیز کر لی تو ایک چو سے بھی چوپ ہو جو چوپ رہے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ پولیگرافک ٹیسٹ سے کیوں اتنے انکاری ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو بڑے اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں. میں اس کے اوپر ایک بڑا تاریخی تبصرہ کروں گا. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ پکڑنے والی مشین کا جھوٹ بولنے والی مشین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ جو جھوٹ بولنے والی مشین ہے نا، یہ اتنی ڈنڈ ہے، یہ کہتی ہے نہیں میں نے جھوٹ پکڑنے والی مشین سے مقابلہ نہیں کرنا. اور بھائی سمپل سی بات ہے. تو جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے اور جنرل فیض حمید کے ذریعے سے ثاقب نثار کے ہاتھوں سے جو فیض حاصل کر رہے تھے، صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لیے پھرتے ہو. اگر تم اتنے صادق اور امین ہو تو تم 1% بھی ہیزیٹیشن کا اختیار نہ کرو، 1% بھی تم بیک آؤٹ نہ کرو. تم کو آؤ لگاؤ جانا جو لگانا ہے، جانا پولیگرافک ٹیسٹ کرنا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے. میں اگر اس موقع پہ سچا ہوں نا، میں نے کو لاؤ یار، اگر میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں نا تو میں گھبراؤں گا. بالکل کترائیں گے. تو یہ جو کترا رہے ہیں، یہ گھبرا رہے ہیں، یہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں، یہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ جو شائنس کا اختیار کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ کی مشین ہے. یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ جتنی پلاننگ تھی جنرل فیض حمید کے ذریعے سے، آپ نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے لے کے، کور کمانڈر سے لے کے، GHQ سے لے کے، آپ کی جناب BCO ملٹری انسٹالیشن اور سول انسٹالیشن کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، یہ پورے کا پورا فیض حمید کے ساتھ مل کے تم نے جناب یہ پورا جناب ڈراماٹائز کیے تھے. تو تمہاری وہ سارا جھوٹ پکڑا جائے گا. اس وجہ سے جھوٹ بولنے والی مشین اب بھاگ رہی ہے اور پیچھے پیچھے جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے، وہ کہتی ہے آ جا، لیکن وہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.